محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں نے سب سے لڑ جھگڑ کر سرخ لہنگا پسند کیا تھا۔ امی کو مہرون رنگ بہت پسند تھا، جبکہ فیشن بھی مہرون رنگ کا ہی تھا، مگر دل جو چاہتا ہے وہ بس چاہتا ہے۔ میری رنگت بھی کافی کھلی کھلی سی تھی، تو مجھے پورا یقین تھا کہ میں سرخ رنگ میں بہت ہی خوبصورت لگوں گی۔ شادی سے مہینہ بھر پہلے ہی امی نے مجھے اپٹن بنا کر دے دیا تھا، اور میری چھوٹی بہنوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ مجھے ہر روز اپٹن لگایا کرے۔ یوں میں اور بھی نکھر گئی تھی۔ جو بھی مجھے دیکھتا میری تعریف کیے بغیر نہ رہتا تھا۔ میں نے عمران کی تصویر دیکھی ہوئی تھی۔ عمران بہت ہینڈسم لڑکا تھا۔ میں اپنی شادی سے بے انتہا خوش تھی۔ امی وغیرہ نے رسم میں انتہائی قریبی لوگوں کو ہی بلایا تھا۔ میری 6 سہیلیاں تھیں اور محلے کی 2-4 عورتوں۔ جب سے ابو کا انتقال ہوا تھا، امی ہجوم سے گھبرانے لگی تھی، اس لیے بارات والے دن بھی امی نے میرے سسرال والوں کو خاص تاکید کر رکھی تھی کہ بارات مختصر سی ہو۔ امی اکثر ابو کو یاد کر کے رو دیتی تھیں کہ اگر آج میرا شوہر زندہ ہوتا تو مجھے کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ میں ہی امی جان کو دلاسے دیتی رہتی، لیکن جو بھی تھا انہوں نے مجھے اور میری بہنوں کو باپ بن کر پالا تھا۔ امی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، تب جمع پونجی ختم ہونے لگی تو انہوں نے پارلر کا کام شروع کر لیا، اور پھر گھر کے ہی ایک کمرے میں چند میک اپ کی چیزیں رکھ کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کام شروع کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے برکت ڈال دی تھی۔ امی کے ہاتھ میں اس قدر صفائی تھی کہ بہت سی خواتین تو دور دراز کے شہروں سے دلہن بننے ان کے پاس آتی تھیں۔ میں نے بھی امی جان سے کہا تھا کہ امی جان مجھے آپ ہی تیار کیجیے گا۔ امی جان نے میری بات مان لی تھی۔ مہندی کی ساری رات میں سو نہ پائی تھی۔ اپنے مستقبل کے متعلق سوچ کر جہاں میں خوش ہو رہی تھی، وہیں ڈھیروں وہم مجھ سے لپٹ گئے تھے۔ میں نے ساری رات دعا میں گزار دی۔ صبح ہونے میں ابھی چند گھنٹے رہتے تھے جب عمران کا نمبر میرے موبائل فون کی سکرین پر جگمگانے لگا تھا۔ یہ ایک انتہائی غیر متوقع فون کال تھی جو مجھے خوش کر گئی۔ میں نے فون اٹھایا تو عمران انتہائی دل فریب انداز میں بولا، میں نے آپ کو مبارکباد دینے کے لیے کال کی ہے۔ کل آپ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو بیسٹ آف لک ہی بول دوں۔ میں عمران کی بات سن کر ہنس دی تھی۔ چند لمحے ہم نے ادھر ادھر کی باتیں کی تھی، پھر عمران نے فون بند کر دیا تھا۔ صبح ہوئی تو چھوٹی بہنیں باری باری مجھ سے لپٹ کر روتی رہی تھی۔ امی جان نے بھی مجھے ڈھیروں پیار کیا تھا۔ پھر بارات کا وقت ہونے لگا تو امی جان جلدی سے مجھے تیار کرنے بیٹھ گئی تھیں۔ امی جان نے اپنا بہترین میک اپ نکالا تھا۔ انہوں نے کئی گھنٹے مجھے دلہن بنانے میں صرف کر دیے تھے۔ جب میں تیار ہو گئی، امی جان نے مجھ پر چال کر پڑھ کر دم کر دیا۔ پھر امی نے میرے سر پر کئی نوٹ وار کر میرا صدقہ بھی دیا۔ پھر امی جان نے میرے چہرے پر گھونگھٹ گرا دیا اور بولی کہ تمہیں میری قسم ہے گھونگھٹ مت اٹھانا، نہ اپنا چہرہ دکھانا۔ تمہاری چھوٹی بہنیں تمہاری منت کریں یا ساس حکم دیں، تمہارا یہ گھونگھٹ تمہارا شوہر ہی ہٹائے گا۔ امی جان کی یہ بات سن کر میں سخت بدمزہ سی ہو گئی تھی۔ میں بولی، امی گھونگھٹ کا زمانہ گزر چکا ہے، اب تو دلہن اپنی شادی پر ڈانس بھی کر لیتی ہے۔ اگر میں گھونگھٹ کر کے گئی تو سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ امی جان بولی، ایک دن کا مذاق اچھا ہے، کم سے کم تمہیں نظر تو نہیں لگے گی نا۔ میری شادی پر بھی مجھے نظر لگ گئی تھی۔ اب دیکھو، شادی کے چند سال بعد ہی میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ امی جان بات کرتے ہوئے رو پڑی تھیں۔ امی کے آنسو ایک ایسی چیز تھی جس کے آگے میں ہتھیار ڈال لیتی تھی۔ میں بولی، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی جان خوش ہو گئیں۔ 1 گھنٹہ یوں ہی سوچتی رہی، امی کم از کم مجھے تو اپنا چہرہ دیکھنے کی اجازت دے دیتی، میں بھی خود کو ایک نظر دیکھ لیتی۔ خیر، جب میری بارات آئی تو میرا دھیان دوسری جانب لگ گیا تھا۔ اب میں اپنے روشن مستقبل کے لیے دعا کرتی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ کب مجھے اسٹیج پر بیٹھنے کے لیے بلایا جائے گا۔ مولوی صاحب آئے اور نکاح کے لیے اجازت لے کر گئے تھے۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ رخصتی کا شور ہونے لگا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ امی جان نے مجھے میرے دولہے کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھنے بھی نہیں دیا تھا۔ میری امی اور ان کے وہم میں نے ہی سر پیٹ لیا تھا۔ میں رخصت ہو کر شوہر کے گھر گئی تو میری ساس نے 1-2 رسم کرنے کے بعد مجھے میرے شوہر کے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھی ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اب تو نیند بھی آنے لگی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھول کر عمران اندر آ گئے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔
اور بولے، شاہین آج تمہارا ساتھ پا کر میں بے انتہا خوش ہوں، میں تمہارے لیے منہ دکھائی لے کر آیا ہوں۔ تب عمران نے میرا گھونگھٹ پلٹ دیا تھا اور سونے کا سیٹ میرے سامنے کر دیا۔ میں نے عمران کا منہ دیکھا تو اس کی مسکراہٹ کہیں غائب ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں میں ابھرنے والے جذبات کہیں کھو چکے تھے۔ اب وہاں غصہ ہی غصہ تھا۔ میں حیرت زدہ سی اس کا منہ تکتی رہ گئی۔ عمران نے ایک دم ہی مجھے کلائی سے پکڑا اور بنا کچھ کہے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا تھا۔ وہ بولا، امی یہ دیکھیں میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، ہور دکھا کر لنگور میرے پلے باندھ دی گئی ہے۔ میری سانس بھی شدر سی رہ گئی اور وہ بولی، یہ کیا منحوست ماری شکل میرے بیٹے کے پلے باندھ دی گئی ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں ہرگز اس کالی کلوٹی کو اپنے گھر نہیں رکھوں گی۔ تبھی عمران بولے، امی جان میں دھوکے باز لوگوں سے نمٹنا بخوبی جانتا ہوں، یہ کیا سمجھتی ہے کہ ایک بار شادی ہو جائے تو دھوکے کی بنیاد پر اس کا گھر بس جائے گا؟ نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں ڈرتے ہوئے بولی، آخر میرا قصور کیا ہے؟ عمران بولے، شاہین میں پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں نہیں کرتی رہ گئی، میری آنکھوں سے آنسو چھلکتے چلے جا رہے تھے، لیکن عمران کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ اس نے 3 طلاقیں دیں اور مجھے چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ میری ساس نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کیا اور میرے لیے ٹیکسی منگوا دی، مگر میں ان سب سے قبل ایک بار عمران کے کمرے میں گئی اور ضروری سامان اٹھاتے ہوئے میری نظر آئینے پر پڑ گئی۔ میرا دل دنگ سا رہ گیا تھا۔ میں آئینہ دیکھ کر ڈر گئی۔ شیشے میں ایک سیاہ سی لڑکی کھڑی تھی جس کے چہرے پر انتہائی گندا میک اپ کیا ہوا تھا، لپسٹک آدھے چہرے تک پھیلی ہوئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی یہ سب کچھ امی کا کیا دھرا ہے، انہوں نے ہی میرا یہ چہرہ بگاڑا ہے، تبھی تو مجھے آئینہ دیکھنے سے منع کر رہی تھی، مگر انہوں نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ یہ میری بات سمجھ سے باہر تھی۔ ٹیکسی آ گئی اور میں اجڑی ہوئی اپنی ماں کی دہلیز پر ایک بار پھر سے آ گئی۔ رو رو کر میرا برا حال ہو گیا تھا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی تو اپنی ماں کو دلہن بنا ہوا پایا۔ مجھے لگا جیسے میں اب سانس بھی نہ لے پاؤں گی۔ امی جان نے اپنی شادی والا لہنگا پہنا ہوا تھا اور زیورات سے لدی ہوئی برائیڈل میک اپ کیے ہوئے تھے۔ میں امی جان کو دیکھ کر چیخیں مار کر زاروں قطار ہونے لگی۔ میں بولی، آخر آپ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ امی میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ امی دلہن بنی ہوئی تھی، محو رقص تھی، خوش بھی تھی، مجھے دیکھ کر بھی وہ رقص سے باز نہ آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے چکرا کر زمین پر گر پڑیں۔ میں ہکا بکا سا ان کو تکتی رہ گئی تھی۔ پھر میں نے جھک کر زمین پر گری ماں کو جھنجھوڑنے لگ گئی تھی۔ میں چیخ کر کہہ رہی تھی، امی اٹھیں، اٹھ کر مجھے میرے ہر سوال کا جواب دیں، آپ نے میرے ساتھ یہ سب آخر کیوں کیا؟ میری چیخوں کی آوازوں سے میری بہنیں بھی نیند سے بیدار ہو چکی تھیں، وہ بھی بھاگ کر امی کے کمرے میں آ گئی تھیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ شدر سی کھڑی رہ گئی تھی۔ مجھ سے 2 سال چھوٹی عالیہ آگے بڑھی تھی، اس نے امی کا میک اپ وغیرہ اتارا، زیورات وغیرہ اتارے۔ عالیہ کی دیکھا دیکھی اس سے چھوٹی بہنیں میری جانب آ گئی تھیں۔ میرے چہرے سے سیاہ میک اپ صاف کر دیا گیا تھا۔ اتنی ہی دیر میں ایمبولینس آ چکی تھی، نہ جانے کس نے کال کی تھی۔ ہم بہنیں امی جان کو لے کر ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ امی کومے میں چلی گئی ہے۔ مجھے میرا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا۔ نہ جانے کتنی راتیں یوں ہی گزر چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پایا تھا۔ عالیہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ وہ بولی، شاہین باجی آپ کی چھوٹی بہنیں کمزور پڑ چکی ہیں، امی جان کومے میں ہیں، آپ بستر سے لگ چکی ہیں، ہمیں آپ کے ساتھ کی بہت اشد ضرورت ہے، خدارہ ٹھیک ہو جائے نا، ہمیں دلاسا دیں، حوصلہ دیں۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں پوری دنیا کو تہس نہس کر دوں، لیکن مجھے میری چھوٹی بہنوں کی خاطر ہمت کرنا ہی پڑی تھی۔ میں اٹھ بیٹھی تھی۔ میں امی کے پاس گئی تو وہ دنیا و مافیا سے بے خبر بڑی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر بولی، امی جان میں آپ کا مرتے دم تک خیال رکھوں گی، ہر لمحہ آپ کی صحت یابی کے لیے دعا کروں گی۔ یہ نہیں کہ مجھے آپ سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی ہے، اور نہ ہی اس لیے کہ میں آپ کے لیے پریشان ہوں۔ میں فقط یہ چاہتی ہوں کہ آپ صحت یاب ہو جائیں اور مجھے بتا دیں کہ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا، آپ نے مجھے کس جرم کی سزا دی ہے۔ اتنا کہہ کر میں کمرے سے نکل گئی تھی۔ عالیہ اور سدرہ نے مجھ سے پوچھا،
باجی آپ کی تو شادی ہو گئی تھی، پھر آپ رات کے اس پہر گھر کیسے پہنچی تھی؟ میں نے ان سے کسی قسم کی کوئی بات نہ چھپائی تھی اور صاف صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ میری دونوں بہنیں حیرانگی سے مجھے دیکھتی رہ گئی تھی۔ انہوں نے تو میری بات ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے اس طلاق کی وجہ پوچھی تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ وجہ میں نہیں جانتی، امی جان جانتی ہیں، بس دعا کرو کسی طرح امی جان ٹھیک ہو جائیں اور میں ان سے پوچھ سکوں کہ آخر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا۔ عالیہ اور سدرہ مجھ سے لپٹ کر بڑی دیر تک زارو قطار روتی رہی تھیں، مگر میرے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ امی کو کومے میں گئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ میں نے گھر اور ہسپتال کے تمام معاملات اپنے ذمہ لے کر اپنی 2 بہنوں کو کہہ رکھا تھا کہ تم دونوں اپنی تعلیم پر توجہ دو۔ میں امی کے علاج میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونے دے رہی تھی، مگر وہ کسی طور بھی بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے اس متعلق پوچھا تو وہ بولا، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی والدہ کی طرف سے کوئی بھاری بوجھ سرک گیا ہو۔ وہ بہتر ہونا ہی نہیں چاہتی، وہ ذہنی طور پر موت کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ میں نے بڑی بے یقینی سے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سن لی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میری ماں مجھے عذاب میں ڈال کر خود پرسکون ہو گئی ہو؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ دیکھ بھال کرتی رہوں گی جب تک کہ مجھے میرے سوالوں کے جواب نہیں دے دیتی۔ میں نے امی جان سے پارلر کا کام سیکھ لیا تھا۔ اب ان کی غیر موجودگی میں گھر کے انتظامات چلانے کے لیے میں نے ہی پارلر چلانا شروع کر دیا تھا۔ امی کے سب ہی کسٹمرز میرے کام سے بہت راضی تھے، مطمئن تھے، اس لیے مجھے کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ عالیہ اور سدرہ کو بھی میں نے سنبھالا ہوا تھا، مگر میں خود کو سنبھالنے میں ابھی تک ناکام رہی تھی۔ میں ساری رات سو نہ پائی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے سوالات کرتی رہتی تھی۔ امی کی بھی صحت میں کسی قسم کی بہتری نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ اب میں نے ان کا سکون برباد کرنے کی ٹھان لی تھی۔ میں ہر روز گھنٹہ بھر امی جان کے پاس بیٹھ جاتی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی۔ ایک دن میں بولی، امی، عالیہ اور سدرہ کا رشتہ نہایت اچھے گھر سے آیا ہے، جہاں وہ دونوں بہت سکھی رہیں گی، خوش رہیں گی، مگر آپ جانتی ہو کیا، میں ان دونوں کے ساتھ بھی وہی کچھ کروں گی جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں ان دونوں کا بالکل ویسا ہی حال کر دوں گی جیسا آپ نے میرے ساتھ کیا تھا۔ یوں میں ہفتہ بھر امی جان کے پاس جاتی رہی اور کبھی یہ کہتی کہ میں نے دونوں کا رشتہ طے کر دیا ہے، تو کبھی کہتی کہ کچھ ہی دنوں میں ان کی شادی کرنے والی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ امی جان اب کچھ بہتر ہونے کی کوشش کرنے لگی ہیں، ان کی حالت میں اب بہتری آ رہی ہے۔ یہی تو میں چاہتی تھی۔ تب پورے 7 ماہ کومے میں رہنے کے بعد امی جان ایک دن ہوش میں آ گئی تھیں۔ مجھے ڈاکٹر صاحب کا فون آیا، آپ کی والدہ شاہین شاہین کہہ کر پکار رہی ہیں، آپ ان سے آ کر مل لیں۔ میری آنکھوں سے بے شمار آنسو بہہ نکلے تھے۔ یہ آنسو خوشی کے ہرگز نہ تھے، غم کے بھی نہ تھے، بلکہ اس اذیت کے تھے جو میں نے ان 7 مہینوں میں گزاری تھی۔ میں ہسپتال پہنچی تو امی جان میری طرف دیکھ کر رونے لگ گئی تھیں۔ تو وہ بولی، شاہین، میں ٹھیک ہو گئی ہوں، کچھ دن انتظار کر لو، پھر بہنوں کی شادیاں کر لینا، ابھی میرا انتظار کر لو۔ میں بولی، امی، پرسوں ان کی بارات ہے، اب میں کیسے شادی کو آگے بڑھا دوں؟ آپ بالکل فکر نہ کریں، پریشان نہ ہوں، میں آپ کی کمی ہرگز محسوس نہیں ہونے دوں گی اور خاندانی روایت کے مطابق ان دونوں کا ویسا ہی میک اپ کروں گی جیسا کہ آپ نے میرا کیا تھا۔ امی جان رونے لگی۔ میں انہیں کسی قسم کی تسلی دیے بغیر وہاں سے اٹھ کر آ گئی تھی۔ 2 دن تو میں امی کے ساتھ یوں ہی آنکھ مچولی کھیلتی رہی تھی۔ تیسرے دن میری امی جان نے روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگ گئی تھی۔ جب میں نے پہلی بار امی جان سے کہا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا تھا، میں سچ جاننا چاہتی ہوں، میں وجہ جاننا چاہتی ہوں، آپ مجھ سے کوئی بات نہ چھپائیے گا۔ آج امی جان کی صحت بھی کافی بہتر لگ رہی تھی۔ امی بولی، شاہین، پہلے تم میری داستان سن لو، اس کے بعد میں تمہارے تمام سوالات کے جوابات دے دوں گی۔ یہ آج سے 27 سال پہلے کی بات ہے، جب میں جوان تھی، لیکن میرا نصیب سیاہ تھا۔ میں 3 سال کی تھی جب میری خالہ نے میرا رشتہ اپنے 7 سالہ بیٹے کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ یہ بات پورے خاندان میں پھیل چکی تھی کہ نسرین کمال کی ہے۔ بڑوں کے منہ سے ہر وقت جب یہ الفاظ سنتی رہی تو میرے دل میں بھی کمال کا خیال پیدا ہو چکا تھا۔ میں جوں
بڑی ہوتی گئی میرے دل پر کمال کا قبضہ بڑھتا چلا گیا اور میں اور کمال بہت اچھے دوست تھے۔ وہ BA کر کے لندن اعلیٰ تعلیم کی خاطر چلا گیا تھا۔ وہ مجھ سے پکا وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ ہمیشہ میرا ہی رہے گا، مگر فقط ایک ہی مہینے میں مجھے محسوس ہونے لگ گیا تھا کہ وہ بدل گیا ہے۔ وہ مجھ سے دامن چھڑانے لگا تھا۔ پہلے پہل تو ڈھیروں خط بھیجتا تھا، مگر پھر اس نے خطوط کا سلسلہ بھی بند کر دیا تھا۔ میں خالہ کے سینے لگ کر زاروں قطار روتی رہی، ان سے شکایت کرتی رہی کہ کمال بدل گیا ہے، وہ کسی گوری کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ خالہ جان نے مجھے کہا کہ پاگل بت مرو، میں کسی گوری کو اپنی بہو ہرگز نہیں بناؤں گی۔ اب میں خالہ کو کیا سمجھاتی کہ عشق میں یہ سب نہیں چلتا، محبت تو یہ چاہتی ہے جو ہمارا ہے وہ کسی کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر نہ دیکھے۔ خیر وقت گزرتا گیا، میں نے خود کو گھرداری میں مصروف کر دیا۔ جب میں ہر کام میں تھک گئی تو میں نے پارلر کا کام سیکھ لیا تھا۔ 2 سال بڑی مشقت میں گزرے، مگر وقت کی یہی بات تو سب سے بھلی ہے کہ وقت کیسا بھی ہو آخر کٹ ہی جاتا ہے۔ میرا مشکل وقت تو تھا، مگر میں یہ نہ جانتی تھی کہ میرا مشکل ترین وقت شروع ہونے والا ہے۔ کمال جب واپس لوٹا تو اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے کسی قسم کی کوئی محبت نظر نہ آئی تھی۔ وہ مجھ سے نگاہ بدل گیا تھا۔ میں ایک بار پھر سے خالہ جان کے سامنے رونے لگ گئی تھی۔ خالہ نے پھر دلاسا دیا، میں بھی کمال کے آگے پیچھے ہونے لگی۔ ایک دن مجھے خالہ نے بلایا کہ تم گھر آ جاؤ، ہم دونوں مل کر کمال کی پسند کا کھانا بنائیں گے، پھر تم دونوں کو اکیلے بیٹھ کر بات کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ میں خوشی خوشی حامی بھر چکی تھی۔ میں نے اور خالہ نے 3 گھنٹے لگا کر بڑی محبت اور محنت سے کھانا تیار کیا تھا، مگر کمال نے یہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا کہ وہ کھانا باہر سے کھا کر آیا ہے۔ میری آنکھوں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ پھر کمال نے مجھے بلایا اور کہا ذرا چھت پر آؤ تو میں نے تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں جلدی چھت پر گئی تو کمال نے میرے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی تھما دی تھی۔ وہ انگوٹھی میں نے کمال کو لندن جانے سے پہلے دی تھی۔ کمال بولا اب یہ منگنی آگے نہیں چلا سکتا، میں کسی اور سے پیار کرنے لگا ہوں، میرا کسی اور پر دل آ گیا ہے۔ ایک ہی لمحے میری آنکھوں سے بھرے آنسو ٹوٹ کر گر گئے تھے۔ میں روتے ہوئے بولی کمال تم نہیں جانتے کیا، یہ انگریز عورتیں وفادار نہیں ہوتی، تم ان کی خاطر مجھے مت چھوڑو۔ کمال بولا میں کسی انگریز عورت سے پیار نہیں کرتا، بلکہ میں تو نگینہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کمال کے الفاظ مجھ پر بجلی بن کر گر گئے تھے۔ کمال نے میری چھوٹی بہن نگینہ کا نام لے لیا تھا۔ میں آندھی طوفان کی طرح گھر پہنچی تھی۔ میں نے نگینہ کو مار مار کر اس کا حشر بگاڑ دیا تھا اور اسے مارتی جاتی اور کہتی جاتی کہ تمہیں عشق لڑانے کے لیے میرا ہی منگیتر ملا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی آپی عشق پر کس کا زور چلتا ہے۔ یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ہر شخص نے کمال اور نگینہ پر ملامت کی تھی۔ ابو جان نے نگینہ کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو کمال نے اعلان کر دیا کہ وہ چھت سے کود کر جان دے گا۔ کمال خالہ جان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ خالہ اس کی دھمکی میں آ گئیں تو انہوں نے اپنے سر سے چادر اتار کر ابو جان کے قدموں میں رکھ دی۔ ابو جان بے بس ہو کے ابو نے مجھ سے معافی مانگی۔ یوں نگینہ اور کمال کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، جبکہ مجھے آئے روز رشتے والے دیکھنے آتے تھے، مگر جیسے ہی انہیں پتہ چلتا، معلوم ہوتا کہ میری ایک منگنی ٹوٹ چکی ہے تو وہ مجھے ٹھکرا کر چلے جاتے۔ ابو فکر سے بوڑھے ہو گئے تھے۔ پھر ہمیں خبر ملی کہ نگینہ امید سے ہے۔ سارے گھر والے مجھ سے چھپ کر خوش ہوتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ میری ہائے میری بہن کو لگ جائے گی، لیکن منگیتر ہی بے وفا نکلا تو بہن سے کیسا گلہ شکوہ۔ میں نے کبھی بھی اپنی بہن کو بد دعا نہیں دی تھی، مگر میری ہر روز کی اذیت، میرے آنسو اسے کھا گئے تھے۔ نگینہ ڈلیوری کے دوران ہی مر گئی تھی۔ اس کی بچی زندہ بچ گئی۔ ننھی سی بچی کو خالہ سنبھال نہ پائی تو انہوں نے ایک بار پھر سے ابو کے آگے ہاتھ پھیلا کر میرا رشتہ مانگ لیا تھا۔ حالات ابو کے سامنے تھے، مجھے کوئی قبول کرنے کو تیار ہی نہ تھا، تو ابو جان نے میرا رشتہ کمال سے طے کر دیا۔ میں دلہن بن کر کمال کے گھر آ گئی تھی، مگر وہ مجھ سے بات تک نہ کرتا تھا۔ تم جانتی ہو کمال کون ہے؟ امی کے سوال پر میں چونک گئی، پریشان ہو گئی۔ میں بولی میں کسی کمال کو نہیں جانتی۔ امی جان بولی وہ تمہارا باپ ہے، شہین کمال نور، جسے میں نے شادی کے بعد ہمیشہ نور کہہ کر پکارا تھا، کیونکہ مجھے ان کے نام سے بے وفائی کی بو آتی تھی۔ نگینہ کی بیٹی تم ہو، شاہین۔
امی جان کی باتیں سن کر لگا جیسے میرا سانس رک گیا ہو، دل کی دھڑکن تھم گئی ہو۔ کیا میری ماں نسرین نہیں تھی؟ نگینہ کون تھی؟ میں نے تو نہ کبھی اس کا ذکر سنا، نہ کبھی کوئی تصویر دیکھی تھی۔ میں زار و خطار رونے لگی۔ امی جان بولی، پورے 2 سال تمہیں اٹھا اٹھا کر پھرتی رہی، تم ذرا سا روتی تو کمال مجھے کہتا تم ستیلی ماں ہو نا، تبھی تو میری بچی تم سے مانوس نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیاں بھی عطا کر دیں، مگر کمال نے کبھی ان سے ویسی محبت نہیں کی تھی جیسی وہ تم سے کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، میں نے تمہیں ماں بن کر پالا تھا، بلکہ میں تو تمہاری احسان مند تھی کہ تمہاری وجہ سے مجھے میری محبت مل گئی تھی۔ ایک دن تم کھیلتے ہوئے گر گئی تو کمال نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس کے بعد تو تم مجھے نگینہ لگنے لگ گئی تھی، مجھے تم سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تم سے اس چیز کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ لو دیکھو، میں نے تم سے بدلہ لے لیا، مگر میں اب خوش نہیں ہوں، بلکہ مجھے اپنے ہی وجود سے گھن آنے لگ گئی ہے۔ تم تو میری بیٹی تھی، پھر میں نے ایسا کیوں کیا؟ امی جان بیڈ سے اٹھ کر میرے پاؤں میں گر گئی، مجھ سے معافیاں مانگنے لگ گئی تھیں۔ میں نے امی جان سے کہا، آپ مجھ سے ایک سودا کر لیں، آپ میری ماں نگینہ کو معاف کر دیں۔ امی جان روتے ہوئے بولی، میں نے نگینہ کو اللہ تعالیٰ کی خاطر معاف کیا۔ میری آنکھیں بھی آنسوؤں سے لبریز ہو چکی تھیں۔ میں نے اس عورت کے لیے اگلے جہاں کی منزل آسان کر دی تھی جو مجھے اس دنیا میں لاتے ہوئے چل بسی تھی۔ میں نے بھی اپنی ماں کو معاف کر دیا تھا، فقط اپنی سگی ماں نگینہ کی خاطر۔ تو میرے پیارے دوستو، جیسا کہ آپ نے یہ کہانی سنی اور پڑھی، مجھے آپ احباب بتائیں کہ شاہین کو سزا کیوں دی گئی تھی؟ اس کے پیچھے اس کی ستیلی ماں کا قصور تھا، یا پھر اس کی سگی ماں کا، جس نے سگی بہن کے منگیتر سے شادی کر لی تھی؟ میں آپ کے قیمتی کومنٹس کا انتظار کر رہا ہوں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔